السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کافی لمبے عرصے کے بعد میں اس چینل پر حاضر ہوا ہوں، اور اب انشاءاللہ پر ڈے اس پر ایک نہ ایک ویڈیو آتی رہے گی۔ اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، ناظرہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم قرآن کی ان آیات کے بارے میں اس چینل کے ذریعے سیکھیں کہ جن آیات کو غیر مسلموں نے غلط طریقے سے لیا، اور کچھ مسلمانوں کے بھی جو اور فرقوں والے ہیں انہوں نے ان آیات کے مطلب لوگوں کو غلط بتائے، ان کے مفہوم تک وہ نہیں پہنچ پائے۔ ایسی بہتری آیتیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک آیت کی ڈیفینیشن سمجھیں گے، مفہوم سمجھیں گے، تاکہ ہم قرآن کی صحیح تعلیمات، قرآن کی آیت کا جو صحیح مطلب ہے ہم وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے جو ہوم سرکل ہے آپ کا، جو فرینڈ سرکل ہے آپ کا، رشتہ دار لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن کے مفاہیم سمجھنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں اور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کروائیں، تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت عام کروں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ آج ہم اس آیت کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے۔ قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے، یہ ایک سوال ہے، اور غیر مسلمین اس کو لے جاتے ہیں بہت غلط طریقے پہ۔ حالانکہ جنسی تعلقات کے ذریعے تو یہ آیت ہے ہی، جنسی تعلقات کو یہ میاں بیوی کے بیان کرتی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں سیدھا سیدھا لفظ یہی بیان کیا گیا۔ مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی، مطلب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح چاہے اس طرح سے سیکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے۔ اس سے دو بڑے فائدے یہ ہوں گے، دونوں کے لیے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ دونوں کی خواہشات اچھے سے پوری ہوں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دونوں کی نظروں کی حفاظت رہے گی، دونوں ایک دوسرے کے لیے وفادار رہیں گے۔ کیونکہ جو چیز انہیں اور عورتوں میں چاہیے یا عورتوں کو اور مردوں میں چاہیے، وہ چیز انہیں اپنے شوہر میں ملے گی، انہیں اپنی عورتوں میں ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ذہن نہیں بھٹکے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے سیکس کر سکتے ہیں، لیکن تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ پیچھے کے مقام کو چھوڑ کر، آپ اپنی بیوی کو بٹھا کر، کھڑے کر کے، لیٹ کے، جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے پیچھے کے مقام میں سیکس نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور مذاہب جو ہیں جنہوں نے یہ تعلیمات نہیں دی تو ان کے حالات کیا ہیں، ان میں تو فرق ہی نہیں ہے، بہن اور بھائی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، ماں باپ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آئے دن ہمیں خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، سگے بھائی نے سگی بہن کے ساتھ شادی کر لی، کسی نے کسی کا ریپ کر دیا۔ تو یہ سب ٹاپک الگ ہیں، دھیرے دھیرے کر کے میں ان سارے ٹاپکس پہ ایک ایک ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال ہم اس کا مطلب سمجھیں گے کہ قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ تمہاری عورتیں، ٹھیک ہے، یہ تمہاری عورتوں کا مطلب ہے بیویاں، سب عورتیں نہیں، بیویاں، یہ دھیان رکھنا، تمہاری عورتیں یعنی کہ تمہاری بیویاں، تمہارے لیے یعنی کہ شوہروں کے لیے، سب کے لیے نہیں، شوہروں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے بیویاں ہیں تو شوہروں کے لیے ہوں گی، کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہوگا، یہ کھیتی جو لفظ ہے نا، یہ کھیتی، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت کچھ چھپا ہے اس میں۔ کھیتیاں جو لفظ اللہ نے بیان کیا ہے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی کسان جب کھیتی کرتا ہے تو اس میں سے فصل اگتی ہے، بیج ہم ڈالتے ہیں، پھل آتے ہیں، فصل پروان چڑھتی ہے، اس طریقے سے پوری فصل جو ہے کسان کرتا ہے۔ ایسے ہی عورتیں جو ہیں وہ انسانی نسل کے لیے بہت ضروری ہیں، عورتوں کے بغیر انسانی نسل فروغ نہیں پا سکتی۔ ہمیں جنم دینے والی عورت ہی تو ہے ہمیں جنم دینے والی، تو جب ہمیں جنم عورت دے رہی ہے، جب ہمارا پورا وجود عورت ہی پہ ٹکا ہوا ہے، عورت ہی سے ہم جنم پا رہے ہیں، عورت ہی ہمیں پیدا کر رہی ہے، عورت ہی ہماری پرورش کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے کھیتی فصل کی پرورش کرتی ہے، ویسے عورت اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ تو اس لیے اور
یہ کھیتیوں کا لفظ جو ہے علماء اکرام نے اسی لیے عورتوں کے لیے استعمال کیا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ کھیتیاں لفظ جو ہے اس لیے بھی ہے کہ وہ اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، انسانی نسل کو پروان چڑھاتی ہے، کیونکہ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد کو پیدا کرتی ہیں، پھر اسے پالتی پوستی بڑا کرتی ہیں۔ تو کھیتی میں جب ایک کسان بیج ڈالتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، پھر اس فصل کو پروان چڑھاتا ہے، پھر وہ فصل جو ہے کٹتی ہے، پھر اس طریقے سے اسے اس کا پھل ملتا ہے، اسے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ایسے ہی عورتیں انسانی نسل کے لیے بہت بہت ضروری ہیں۔ تو جیسے کسان بیج ڈالتا ہے، پھر فصل اگاتا ہے، اس میں پانی وانی اس میں لگاتا ہے، کھیتی میں اس کا خیال رکھتا ہے، اپنی فصل کو ٹائم دیتا ہے، تو فصل بھی ہری بھری رہتی ہے۔ اور فصل کو لگا دیا، چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے فصل بیکار ہو جائے گی۔ جنگلی سور ہوتے ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان سے فصل کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے ہماری بیویاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی بیویوں کو بھرپور ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کے ناز نخرے اٹھانے ہوتے ہیں، وقت پر ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے جو چیزیں انہیں چاہیے وہ مہیا کرانی ہوتی ہیں، جیسے کہ فصل کو جب پانی چاہیے ہوتا ہے اسے پانی دینا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ پوری طرح سے جذبات پر اور سیکس پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے ٹائم پر سیکس دیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ہرے بھرے رہیں گے، کھلے رہیں گے۔ ناز نخرے اگر شوہر اس کے اٹھاتا رہے گا، اس کا خیال رکھتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بھی ہری بھری رہے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو جیسے کھیتی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کھیتی کو ٹائم پر پانی دینا ہوتا ہے، کھیتی کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے جنگلی جانوروں سے، سوروں سے، کتوں سے، ایسے ہی اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ انہیں بھی جو سور ہیں، جو سور نظر والے لوگ ہیں، کتوں والے جو لوگ ہیں، کتوں کی نسل والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کی نظریں گندی ہوتی ہیں، ان سے سب کو عورت کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، سرکشت رکھنا ہوتا ہے، آپ کو عورت کا محافظ بننا ہوتا ہے، جیسے ایک کسان کو اپنے کھیت کا، اپنی کھیتی کا محافظ بننا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کا خیال رکھیں۔ آئی ہوپ یہ آیت کا مفہوم آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ ایسی ہی آیات کے مفاہیم میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔